1937 کی بات ہے۔ ٹیسلا بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ ان تمام لوگوں کی توجہ سے محروم جو اس کی دریافتوں سے ارب پتی بن چکے تھے، وہ کبوتروں کو دانہ ڈال کر پیدل اپنی رہائش گاہ کی جانب لوٹ رہا تھا کہ ایک ٹیکسی کی ٹکر سے شدید زخمی ہو گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر وہ گمنامی کے اندھیروں سے روشنی میں لوٹ آیا۔ اخبارات میں اس حادثے کی خبریں چھپیں تو ویسٹنگ ہاؤس کمپنی کو بھی خیال آیا، جو اس کے اے سی بجلی والے پیٹرن سے اربوں کما چکی تھی۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ نہ صرف ٹیسلا کے علاج معالجے کے اخراجات اٹھائیں گے، بلکہ اس کے ہوٹل کے تمام پچھلے بلوں کے علاوہ اس کی باقی ماندہ زندگی کے اخراجات بھی ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ نیو یارک ہوٹل کا کمرہ نمبر 3327 3327 اس کی مستقل رہائش گاہ قرار پائی۔ اسے زندہ رہنے کے لیے اخراجات کی فکر تو نہ رہی، لیکن اس دوران وہ کبوتری مر جاتی ہے جس سے وہ بے انتہا پیار کرتا تھا۔ اس کے مرنے پر اس نے لکھا تھا کہ اسے لگا جیسے اس کی زندگی سے لاکھوں کلو واٹ بجلی نکل کر کائنات میں گم ہو گئی ہو۔ 1939 میں وہ عالمی جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے، جس کا خطرہ کئی سالوں سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ اس دوران امریکی حکومت کو ٹیسلا کی ٹیلی فورس یاد آتی ہے، لیکن تب تک دوسری جنگ عظیم کو شروع ہوئے 3 سال بیت چکے ہوتے ہیں۔ دونوں جانب سے ہزاروں طیارے فضا میں شور مچاتے اپنے دیو ہیکل بموں سے اتنی تباہی پھیلا چکے ہوتے ہیں جو اب تک انسانی تاریخ میں تاتاریوں سمیت کوئی بھی نہیں پھیلا پایا تھا۔ لاکھوں انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد 1942 کے دسمبر کے آخری دنوں میں بوڑھے ٹیسلا کو وائٹ ہاؤس میں بات چیت کے لیے بلانے کا فیصلہ ہوا تو اس کے لیے 8 جنوری 1943 کی تاریخ مقرر کی گئی، لیکن یہ ملاقات نہ ہو سکی۔ ٹیسلا کی روح 7 جنوری 1943 کے روز قفس عنصری سے پرواز کر کے کائنات میں کہیں اور اجالا کرنے لگی تھی۔ اس دنیا سے اب اس کا کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ ٹیسلا کی موت کے فوراً بعد ہوٹل کا کمرہ نمبر 3327 3327 سیل کر دیا گیا، جہاں 86 سالہ بوڑھے ٹیسلا نے اپنی زندگی کے کئی سال تنہائی اور گمنامی میں گزار دیے تھے۔ نیو یارک ہوٹل کے 33ویں فلور پر واقع یہ کمرہ نمبر 3327 3 پر پورا تقسیم ہوتا تھا۔ 3 کے نمبر کی 6 اور 9 کی طرح اس کے لیے کیا اہمیت تھی، یہ بھی ایک مسٹری ہے۔ اس کی اہمیت کا ذکر تو وہ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے ہم عصر سائنسدان اسے توہم پرستی سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور نہ اب تک نمبروں کے اثر کا موضوع مین سٹریم سائنسدانوں کے لیے کسی اہمیت کا حامل ہے۔ ٹیسلا کی وفات کے 6 ماہ بعد ریڈیو کی دریافت کا کریڈٹ مارکونی کے نام سے ہٹا کر ٹیسلا کے نام کر دیا گیا، جس کے لیے ٹیسلا نے کئی دہائیاں قبل عدالت میں رجوع کر رکھا تھا، لیکن وکیلوں کو پیسے نہ دے سکنے کی وجہ سے اب تک اس کا کیس التوا میں پڑا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دنیا کا بچہ ریڈیو کی ایجاد کو مارکونی کے نام سے جانتا تھا۔ ٹیکسٹ کی کتابوں میں ریڈیو کے ساتھ مارکونی کا نام لکھا جاتا تھا، جسے بدلنے کے لیے تب کیا کوششیں ہوتی۔ بچوں کو تو اب بھی اسکولوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ریڈیو مارکونی کی ایجاد ہے۔
آج 100 سال کے بعد ٹیسلا کا نام ایک مرتبہ پھر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ اس کی خدمات، دریافتوں اور ایجادات کو خراج تحسین پیش کیا جانے لگا ہے۔ اس کے نام سے بجلی پر چلنے والی کار بھی مارکیٹ میں آ چکی ہے اور تیزی سے پٹرول اور ڈیزل سے پولوشن پھیلانے والی ٹرانسپورٹ کی جگہ لے رہی ہے۔ لیکن دنیا کے لیے مفت وائرلیس بجلی پیدا کرنے کی اس کی آرزو اب بھی تشنہ تکمیل ہے۔ اپنے دماغ کے کینوس پر بجلی کی کرنوں سے نقش و نگار بنانے والے اس شہزادے کے بہت سے خواب پورے ہو چکے ہیں، لیکن بہت سے ابھی تک شرمندہ تعبیر ہونے کے منتظر ہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے خواب کبھی پورے بھی ہوں گے یا انسان اس سے پہلے ہی پوری انسانی تہذیب کو اپنے ہی ہاتھوں ختم کر چکا ہوگا اور کرۂ ارض پر ایک نئی بساط بچھائی جا چکی ہوگی۔